بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک سیرت، یہ موضوع بڑا بابرکت اور بڑا ہی خوبصورت ہے، اور یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے، کیونکہ اس کو نمونہ بنانا تھا۔ قیامت تک آنے والی ایک ایک انسانیت اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنائے، اسی کا نام ہے اسوہ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کے اندر، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کا، آپ کے صفات کا بہترین انداز سے تعارف فرمایا۔ ایک بہترین خوبی جو تمام خوبیوں پر غالب ہے، تمام صفات پر غالب ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک ایک ایسا اللہ کا کلام ہے، قیامت تک آنے والی امت اس کی تلاوت کرے گی اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے گا۔ اس کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے طاقتور انداز سے ہم نے سارے جہانوں کے لیے عالمین، جیسے الحمدللہ رب العالمین، مفسرین لکھتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، ایک قول ہے کہ 40,000 عالم ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنے عالم ہیں۔ ایک ایک عالم پر آپ کی رحمت کا اثر اللہ نے پہنچایا ہے۔ ایک ایک عالم اور ایک ایک عالم کی مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض اٹھائی ہے، اسی کا نام ہے رحمت للعالمین۔ اس رحمت کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رحمت للعالمین، جیسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا کہ دیکھو میری ربوبیت کی وسعت، دیکھو رب العالمین ہوں میں، اور جو بیت اللہ میں نے بنایا ہے اس بیت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں، ہدی للعالمین ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اس رحمت کا ایک ایک اثر، اس کا ایک ایک فیض ایک ایک عالم پر، چاہے وہ عالم آسمانوں کا ہو، زمین کا ہو، سمندروں کا ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ فرشتوں کا ایک عالم ہے۔ روایت میں آتا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل میری رحمت کا اثر تمہیں کیا ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اتنا بڑا اللہ نے پیغام دیا ہے، تو میری رحمت کا تمہیں کیا اثر ملا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے ہمیشہ میرے انجام کے بارے میں ایک
اندیشہ لگا رہتا تھا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، ہمیشہ ایک عجیب سا اندیشہ۔ لیکن آپ کی تشریف آوری کی برکت سے جو کتاب، جو کلام اللہ نے آپ پر اتارا ہے، اس میں اللہ نے میرے بارے میں ایک بات لکھ دی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ یہ جبرائیل بڑے اطاعت گزار ہیں، امانت دار ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، عرش والے کے پاس ان کا ایک مقام ہے۔ یہ بات کہاں ہے؟ قرآن پاک میں۔ تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اصل میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو لینے کی بنیاد رحمت ہے، اس زندگی کو لینے کی بنیاد رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان رحیمی کا تعارف فرمایا، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھوں اور آپ کی شان رحیمی کا تعارف پوری دنیا کے سامنے کراؤں، تاکہ دنیا کے ایک ایک انسان آپ کی شان رحمت کو سمجھ لیں کہ آپ کیسے رحمت للعالمین ہیں۔ اسی شان رحمت کا اثر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک پر، کتنا بہترین کہ آپ اپنے مزاج میں بڑے نرم تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، رحمت ہے، اسی کی رحمت کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے آپ کو مزاج کے اعتبار سے نرم کر دیا۔ لِنْتَ لَهُمْ، مزاج کی نرمی کتنی تھی؟ اللہ اکبر۔ احد کا موقع ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مشورہ دے رہے ہیں، نئے نئے کچھ نوجوان صحابہ ایمان لے کر آئے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے دی کہ ہم اس موقع پر مقابلہ کرنا چاہیے باہر جا کر ان لوگوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ رائے دوسری تھی۔ مزاج میں جب نرمی ہوتی ہے تو آدمی کیا ہے، مزاج کے خلاف بات بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نہیں تھی کہ مدینے سے باہر نکلے، لیکن آپ نے ان نوجوان صحابہ کی رائے کو قبول کر لیا۔ قبول کر کے آپ نے جو ہے نا تیاری کی اور آپ نے جنگ کا لباس پہنا۔ پھر پتہ چلا ان نوجوانوں کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چلا آپ کی رائے کچھ اور تھی، ہمیں معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو بات تم نے کہی وہ ہو گئی بات، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا نبی ایک مرتبہ جب قدم اٹھا لیتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیں، کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑتا، ہاتھ پکڑ کر بٹھاتا، کہتا مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے، آپ کو لے کر اپنی ضرورت کے لیے لے کر چلا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، اتنا حساس دل تھا آپ کا، آپ کسی کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات، کسی کے دل ٹوٹنے کو بھی، یعنی اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، میری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی دل آزاری ہو۔ ایک صحابی ہیں، ان کی اکلوت ایک اکیلا بیٹا، کئی عرصے کے بعد اس بچے کی ولادت ہوئی تھی، وہ بچہ جو ہے نا اچانک غائب ہو گیا، گھر والے پریشان، ماں رو رہی ہے، اور وہ صحابی دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میرا بیٹا غائب ہو چکا ہے، اب دعا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے لیے، اتنے میں ایک صحابی پڑوس بازو میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے بیٹے کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے، وہ صحابی جو باپ تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا بس پلٹ کر بھاگنے لگے، کہیں میرا بچہ کہیں اور نہ چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے دعا بھی نہیں کی، آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ آپ نے بلایا۔ دیکھو جب تم اپنے بچے کے پاس جاؤ، دیکھیں کتنی بڑی، کتنی باریک بات ہے
کتنا آپ دوسروں کے دل کا خیال رکھتے تھے. جب تم وہاں جاؤ باغ میں بہت سے بچے کھیل رہے ہوں گے، اور ان بچوں میں ہو سکتا ہے کچھ بچے یتیم بھی ہوں گے، کیونکہ مدینے کے اندر غزوات میں والد شہید ہو جاتے تھے، کچھ بچے یتیم ہوں گے. وہاں جا کر تم جو ہے نا زور زور سے میرا بیٹا کہہ کر تم اپنی شفقت کا مظاہرہ مت کرنا. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس پیار کی وجہ سے کسی یتیم کا دل دکھ جائے اور اسے یہ دل میں بات آئے کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور وہ باپ مجھے بھی اس طرح بیٹا کہہ کے پکارتا اور مجھے گلے سے لگاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نرم دل رکھنے والے، یہ آپ کی شان رحمت کا اثر ہے. آپ کی شان رحمت کہاں کہاں تک نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک صحابی ہیں مزدوری کر رہے تھے، آپ نے ان سے مصافحہ کیا. جب مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ جو ہے نا بڑے سخت تھے، کیونکہ جب آدمی محنت کا کام کرتا ہے تو ہاتھوں میں سختی آ جاتی ہے. آپ نے ان سے مصافحہ کر کے کیا فرمایا؟ الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، محنت کی کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے. جتنے بھی جاب کرنے والے، جتنے بھی ملازمت کرنے والے، آپ کی رحمت کا اثر دیکھیں. آپ نے ان سے فرمایا من امسا کالم من عمل یدہ امسا مغفورا لہ. کوئی شخص صبح سے لے کے شام تک اس کی حالت یہ ہے کہ وہ حلال کمانے میں لگا ہوا ہے، حلال کمائی میں لگا ہوا ہے، امسا مغفورا لہ، اس کی شام اس حال میں ہو رہی ہے کہ وہ مغفرت لے کر واپس آ رہا ہے. آپ کی رحمت کا ایک ایک اثر ایک ایک طبقے پر، ایک ایک عالم پر ہم بیٹھ کر غور کریں. میں باپ ہوں تو آپ کی رحمت کا مجھ پہ کیا اثر؟ اگر کوئی خاتون ماں ہے تو شان رحیمی کا کیا اثر ہے؟ کوئی خاتون اگر بیوی ہے تو آپ کی شان ایک ایسا مضمون ہے، اس پر کتابوں کی والیومز لکھے ہوئے ہیں علماء نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی. اس کو سامنے رکھ کر اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مزاج کی تبدیلی کرے. ہم اپنے مزاج سے اپنا تعارف کرائیں کہ ہم کوئی اور نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شان رحمت للعالمین ہیں، ان کا سب سے بڑا جو پرتو ہے، ان کا جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، سب سے نمایاں امتیاز ان کا ہے، ہم ان کی امت ہیں. ہمارے بول میں، ہمارے برتاؤ میں، ہمارے لہجے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے ساتھ رحمت سکھایا. آپ کی شان رحمت کا اثر دیکھیں. آپ نے بتایا کہ دیکھو کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو کسی جانور کے سامنے مت کرنا. غور کریں بیٹھ کر کے ہم کس نبی کے امتی؟ رحمت عامہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ رحمت عامہ ہے. آپ کی رحمت کا اثر دیکھیں اس امت کے اندر. ساری پچھلی قوموں کی ساری برائیاں ہیں. آج زمین پر کیا شرک نہیں؟ آج زمین پر کیا بت پرستی نہیں؟ آج زمین پر کیا بے حیائی کا کام نہیں؟ آج زمین پر کیا حقوق کی حق تلفی نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے آج اس زمین پر؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ امت پچھلی امتوں کے مقابلے میں اپنے وجود کے ساتھ، اپنی صحیح شکل و صورت کے ساتھ آج زمین پر ہم سب اور پوری انسانیت باقی ہے. ان ساری برائیوں کے باوجود اس کی صرف ایک وجہ ہے، نہ ہمارا روزہ، نہ ہماری تسبیح، نہ ایک ہی چیز، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے. آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت پر، پچھلی قوموں پر جو عذابات آیا کرتے تھے، چہروں کا بدل جانا، کیسے سوچو، زمین میں دھس جانا، آسمان کی آفتیں، یا اللہ میری امت سے ان عذابات کو اٹھا لے. اللہ تعالیٰ نے وہ عذابات کو اٹھا لیا. آج چہرے تبدیل. حالانکہ سوچیں آپ، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قوم شعیب، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک اور بت پرستی کے ساتھ ایک بہت بڑا گناہ تھا، وہ ہے معاملات کی خرابی. آپس کے معاملات میں بہت
حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے، بڑے بہترین تقریر کرنے والے، ان کا لقب تھا خطیب الانبیاء۔ انہوں نے اپنی قوم کو جمع کر کے بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ دیکھو، ناپ تول میں کمی مت کرنا، کسی کا حق مارو مت، لوگوں کے پر زیادتی مت کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزوں پر جو ہے ان پر نقصان نہ ڈھاؤ، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، ماحول اور معاشرے کے اندر فساد مت پھیلاؤ، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، جبکہ ماحول پاکیزہ ہے، محبت والا ہے، اچھا ماحول ہے، ماحول کو گندا مت کرو اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ جواب میں کیا کہنے لگے؟ قوم نے کیا کہا؟ انا لنراک فینا ضعیفا، انا لنراک فینا ضعیفا، فوراً پیغمبر کا مذاق اڑایا، مذاق اڑا رہے، تمہاری حیثیت ہمارے نزدیک یہ ہے کہ تم بہت کمزور ہو، بہت کمزور ہو۔ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اچھا، تو جو تم نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کہتے ہو، یہ نماز ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم اس طرح کے کام چھوڑ دیں؟ آخر میں انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انک لانت الحلیم الرشید، انک لانت الحلیم الرشید۔ کیا معنی ہے؟ بڑے آئے بزرگ بننے، ایسا لگتا ہے کہ تم ہی نیک ہو، تم ہی حلیم التباہ ہو، بقیہ ہم سب جو ہے گندے ہیں۔ آدمی کو جب دین کی بات کہی جاتی ہے تو آدمی پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ بڑے آئے بزرگ بننے، بڑے آئے مولوی بننے کے لیے۔ انک لانت الحلیم الرشید، یہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے منہ پر کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے پیار سے، محبت سے، لیکن جب بات نہیں مانی، تین عذاب قرآن نے بتایا، صیحہ، ذلہ، رجفہ، یعنی ایسی خطرناک ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کی، یہ صرف کیا وجہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اٹھا کر دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام، کبر، تکبر، وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زبان پہ کیا تھا؟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، میرے سے زیادہ طاقتور کون ہے بتاؤ، میرے سے زیادہ پاورفل کون ہے بتاؤ، میں بتاؤں گا اپنا پاور، اپنی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یروا، بھول چکے ہیں وہ لوگ، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، پیدا کرنے والا تو ان سے بڑا طاقتور ہے۔ وکانوا بآیاتنا یجحدون، وہ جھگڑا کرتے تھے، جہد کرتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے بتایا۔ کیا آج تکبر نہیں، بڑائی نہیں؟ کون سی چیز کی کمی ہے؟ کون سی چیز؟ آج خود بیٹھیں، کیا وجہ ہے کہ یہ پوری انسانیت روئے زمین پر اپنی وجود کے ساتھ باقی ہے؟ صرف ایک ہی بنیاد ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کے لیے، یعنی سارے عالم کے لیے، بغیر کسی تقسیم کے، تفریق کے، ہر ایک کے لیے ہم نے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس رحمت کا اثر دنیا کے ایک ایک قوم پر، ایک ایک طبقے پر، ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی کا سب سے پہلا جو اثر تھا وہ تھا مزاج کی نرمی تھی، مزاج کی نرمی۔ آپ کی مزاج کی نرمی اتنی تھی، آپ کوئی بات کہہ دیتے، کوئی آ کے کہتا تو اپنی بات کو واپس لے لیتے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، دو کو مکس نہیں کرنا ہے۔ ایک ہے دین کا معاملہ، دین کے معاملے میں نرمی نہیں ہے، دین کے معاملے میں نرم، یہ اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ اس کو قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ودو، وہ چاہتے ہیں آپ بھی تھوڑا نرم پڑیں شرک کے معاملے میں، یہ جو نافرمانی حرام کے بارے میں جو اس کے معاملے میں ذرا نرم پڑیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ بھی نرم پڑیں گے، آپ بھی نرم پڑیں، ہم بھی۔ یہ جو ہے نا مداہنت ہے۔ برتاؤ کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، چاہے وہ معاملہ میرا بچوں کے ساتھ ہو،
میرا گھر والوں کے ساتھ ہو، میرا آپس میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد وہ شان رحیمی کا سب سے پہلا اثر آپ نے اپنی نرمی بتائی۔ بعض مرتبہ مجلس ہوتی تھی، آپ اتنے مزاج میں نرم ہوتے تھے کہ کسی چیز کو، یعنی ولیمہ تھا آپ کا، ولیمہ، صحابہ جمع ہو گئے، کھانے سے فارغ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ مجلس ختم ہو کیونکہ رات کا وقت ہے، فجر قریب ہونے والی ہے، صحابہ چلے جائیں، لیکن آپ حیا کے مارے بول نہیں پا رہے تھے۔ یعنی میں بولوں گا تو شاید برا مانیں گے، شاید برا کوئی تکلیف ہو جائے، خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ، اگر تمہیں جانا ہے کھانا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا چکو اب نکل پڑو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ جو برتاؤ ہے تمہارا، اس سے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور وہ اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ وہ بڑے نرم ہیں مزاج میں، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ تو حق بات کہنے میں شرماتا نہیں۔ آگے اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو تربیت فرمائی ہے کچھ بنیادوں پر، اس میں سب سے بڑی بنیاد شان رحمت ہے۔ ہم اس شان رحمت کا مطالعہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان رحیمی کو سامنے رکھ کر اپنے مزاج کو بدلنا اور امت کو انسانیت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی کا تعارف کرانا۔ ایک تو وہ زندگی بھی سیکھنا ہے کہ کیسے، ایک صحابی ہیں بڑے مشہور صحابی حضرت طفیل دوس رضی اللہ تعالی عنہ، دوس ایک علاقہ ہے، وہاں سے وہ آئے مکہ مکرمہ ایمان کسی کام کے لیے آئے۔ جیسے ہی مکہ آئے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہاں ایک آدمی ہے، ان کی بات مت سننا، ان سے دور رہنا، وہ بڑا خراب آدمی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے۔ طفیل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آیا، جاہلیت میں قریش مشرکین طواف بھی کرتے تھے، میں طواف کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کان میں پڑی، میں نے فوراً جو ہے نا، خود کہتے ہیں کہ میں نے کان میں روئی رکھ لی تھی تاکہ وہ آدمی کی بات مجھے سنائی نہ دے، تو میں نے اس روئی کو نکالا، تو بڑی بہترین آواز میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، میں آپ کے قریب ہوا، آپ نے اپنا تعارف کرایا، آپ نے اسلام کی دعوت دی، میں نے قبول کر لیا، اسلام قبول ہو گیا۔ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد حضرت طفیل نے فرمایا میں دوس کا رہنے والا ہوں، اجازت دے مجھے واپس جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ واپس جائیے۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ میں اپنے قبیلے کا، اپنی کمیونٹی کا بہت عزت والا آدمی ہوں، جب میں کوئی بات لوگوں سے کہتا ہوں تو لوگ انکار نہیں کرتے۔ کہا بہت اچھی بات ہے، ان کو اسلام کی دعوت دو۔ وہ صحابی پہنچے اپنے قبیلے میں، سب کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی۔ جیسے ہی اسلام کی دعوت دی پورے کے پورے مجمع نے اسلام کا انکار کر دیا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی، غصے میں آئے، بھئی انکار کر دیا۔ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سفر کر کے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سب کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کریں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہاتھ اٹھایا، فرمایا طفیل دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، اے اللہ یہ پورے کمیونٹی جو دوس کا قبیلہ ہے اس کو اے اللہ تو ہدایت دے دے، دعا فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ طفیل میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اذهب وارفق، جائیے اپنی کمیونٹی میں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ نرم بن کر رہو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ دیکھیں نا، جب آدمی کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں۔ جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتا ہے تو سختی کا نقصان آپس میں جو ہے نا کیا ہے؟ توڑ ہے۔
اور آپس میں توڑ ہونے کی وجہ سے تعاون نہیں ہوتا. یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو سوچو تو صحیح کہ تم کس نبی کے امتی ہو. میں جب گھر میں رہوں، میں جب کسی کے ساتھ برتاؤ کروں تو میرے ذہن میں ہو کہ شان رحمت للعالمینی کا اثر میرے مزاج پر ہو. اسی لیے آپ نے بتایا ایک آدمی گرم مزاج کا ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے. وہ نقصان بتایا کہ آپ اگر اٹھاتے بد دعا کر دیتے سب ختم ہو جاتے. لیکن نرمی کا فائدہ کیا ہے؟ ان اللہ رفیق یحب الرفق وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنُفِ. حدیث میں آتا ہے. ایک اور حدیث یاد آئی، ابو داؤد کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، اللہ تعالی قیامت کے دن ہر اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے اور جہنم کو ہر اس آدمی پر حرام کر دیں گے جس کے مزاج میں نرمی ہو، جس کے مزاج میں نرمی ہو. تو اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اور نرمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے یعنی شان رحمت کا سب سے پہلا اثر ہے. اور وہی بات دیکھیں، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں پہنچ کر نرم بن کر نرمی کے ساتھ ان لوگوں سے برتاؤ کرتے رہے. 1 2 3 4 5 نہیں 7 سال تک. یہ مکے میں قصہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. ایک عرصے کے بعد تقریباً 7-8 سال کے بعد طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ 80 خاندان کو لے کر جو ہے مدینہ پہنچ رہے. کتنے؟ 80 خاندان. اور اس میں سب سے بہترین مشہور خاندان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اگر گرم ہو کر آدمی جو ہے، اسی لیے کل ہی ہم نے تفسیر میں پڑھا بڑی بہتر سورہ انعام کی آیت، ما عندی ما تستعجلون بی. دیکھو جس چیز کو تم جلدی مچا رہے وہ میرے پاس نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے واقعی اگر آپ خدا ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا عذاب حق ہے، جلدی کر کے بتائیے. ما عندی ما تستعجلون بی قل لو ان عندی ما تستعجلون بی لقضی الامر بینی وبینکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ اختیار دے دیا جاتا نا تو پھر جو ہے صفحہ ہستی سے انسان مٹ جاتے. یہ نبی کی نرمی ہے. تو اس کا اثر دیکھیں. آج امت کو ابو ہریرہ ملے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں صحابہ کی جماعت میں. یہ نرمی کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. جس گھر میں، جس معاشرے کے اندر ماحول میں نرمی ہوتی ہے وہاں بہترین صلاحیت والے نکل کر آتے ہیں. اس لیے مسند احمد کی روایت ہے، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اللہ جب کسی گھر کے اندر خیر کا، برکتوں کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ گھر والوں میں نرمی ڈال دیتے ہیں. آپس میں نرمی، میاں بیوی میں نرمی، بچوں میں نرمی، مزاج کی نرمی، یہ بہت بڑی یہ شان رحمت کا اثر ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.